ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود و سلام حضور علیہ السلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میرے بزرگ حضور سیدی المعروف پیر سید غلام جیلانی المعروف پیر گمائے شاہ صاحب کے صاحبزادے میرے دادا سید پیر فتح اللہ شاہ صاحب گیلانی اور پیر دادا جان قبلہ پیر سید محمد شریف شاہ صاحب گیلانی کے گلشن کے پھول، میرے چچا جان پیر سید نادر حسین شاہ صاحب گیلانی اور چچا جان پیر سید محمد زاہد حسین شاہ صاحب گیلانی اور حاضرین میں بیٹھے جمیع میرے بزرگ میرے بھائی، السلام علیکم۔ السلام۔ عوام کے چہرے پر تھکاوٹ بھی ہے، پریشانی کی بات کوئی نہیں ہے، میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ ختم کا سامان لیں، اس لیے میرے خیال میں آپ کو بھی زیادہ طویل خطاب سننے کا شاید اشتیاق ہو رہا ہے، اس لیے کوئی جواب آپ کی طرف سے نہیں آیا۔ توجہ ہے سارے احباب کی؟ جاگ کر بیٹھیں، 10 منٹ مختصر سی گفتگو، کوئی خطاب نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیا فتنے ہمارے ملک کے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں، اس فتنوں کی سرکوبی کے لیے یا خود کو اس فتنے سے خلاصی پانے کے لیے ایک عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر کسی کی اصلاح ہو جائے۔ مختصر سے وقت میں لنگر غوثیہ آپ نے ویسے بھی کھانا ہے، جو حقیقی لنگر ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے کر۔ بے شک بے شک۔ کتاب ہے بدء الاعمالی، عقیدے کی کتاب ہے جس کے اندر علماء نے یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے، اور دیگر بھی عقیدے کی کتب میں مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے حضرت یونس کا، ان کے حسن کا تذکرہ بھی کیا کہ کس طرح نورانی ان کی شکل مبارک تھی۔ تو عزیزان گرامی، اولیاء کرام، علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اللہ ان کو بڑا خوبصورت اور حسین بنائے، ان کا چہرہ خوبصورت ہو، ان کی زبان میں مٹھاس ہو، فصاحت و بلاغت ہو، ظاہری حسن میں بھی کوئی کمی نہ ہو، مانوی حسن میں بھی کوئی کمی نہ ہو۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسین بنایا، اتنا حسن عطا فرمایا، اتنا جمال عطا فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب زنان مصر نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، خون بہہ گیا، انہیں پھر بھی انگلیوں کے کٹنے کی خبر نہ رہی۔ تو یہ حسن اللہ نے انبیاء کو دیا ہے۔ سارے انبیاء خوبصورت تھے، حضرت آدم خوبصورت تھے، حضرت نوح خوبصورت تھے، حضرت شیس خوبصورت تھے، حضرت یونس خوبصورت تھے، حضرت زکریا خوبصورت تھے، حضرت یحییٰ خوبصورت تھے، حضرت یعقوب خوبصورت تھے، اور حضرت یوسف کی تو حسن کی مثال۔
پھر چلے جائیں تو حضرت عیسیٰ خوبصورت ہیں، حضرت موسیٰ خوبصورت ہیں، مگر یہ ساری ہستیاں اپنے سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھنا چاہتی تھی، تو اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے بھی کسی کو رحمت بنا دیا ہے، اگر خود سے زیادہ خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو آؤ مسجد اقصی میں وہ ہستی تشریف لانے والی ہے، میری ملاقات کو حاضر ہونے والی ہے، سرے لامقام پر میرے حضور سجدہ کرنے والی ہے، مسجد اقصی میں سب 1,24,000 پیغمبر جمع ہو جاؤ، وہ تشریف لائیں گے، تم سب بستہ کھڑے ہو جانا، وہ تمہیں اللہ کے حضور جھکا دیں گے، ان کے چہرے والضحا کو دیکھ لینا، اپنی آنکھوں کو ڈر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدریہ۔ عزیزان گرامی، سارے انبیاء خوبصورت ہوئے مگر سب سے حسن کا کمال جسے میسر آیا وہ ہمارے آقا و مولا، وہ ہمارے محمد عربی، ہمارے آقا و مولا، ہمارے دل و جان کی راحت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، کہ جن کا پسینے کی بات ہو تو پسینے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جن کی آل کی بات ہو آل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جن کے ظاہری حسن کی بات ہو تو حسن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، سیرت کی بات آ جائے تو سیرت کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک بے سینے کی بات کرتے ہیں مختصر سی، توجہ ہے نا سارے احباب، ایک کو بالکل ختم کرے شکر، آواز تھوڑا کھول چھوڑ۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کا حسن اگر ہر پہلو پر تذکرہ کیا جائے تو بڑا وقت درکار ہے، مگر مجھے وقت کی نزاکت کا بھی ادراک ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور کافی دیر سے لوگ بیٹھے ہیں، زیادہ اچھا نہیں ہے کہ ان کو لنگر کے لیے زیادہ تڑپایا جائے۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کے پسینے کی بات آئے، صحابہ فرماتے ہیں حضور کا پسینہ اتنا معطر تھا کہ مشک و عنبر کی خوشبو بھی حضور کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرنے لگے حضور میرے گھر میں شادی ہے، اگر کوئی میری امداد فرما سکتے ہیں تو امداد فرما دیں۔ حضور نے کہا اچھا تو پھر ایسا ہے کل آ جانا، اپنے پاس ایک شیشی بھی رکھنا، وہ شیشی لے کر آنا، میں اس میں تمہیں اپنا پسینہ ڈال کر دوں گا، اور کل آ جانا وہ شیشی لے کر پسینہ دوں گا، وہ لے جانا اپنے گھر میں خوشبو لگا لیا کرنا۔ اگلا دن ہوا، وہ شیشی لے کر آئے، لکڑی کے ساتھ حضور نے اپنے جسم سے پسینہ جمع کیا، پسینہ جمع کر کے اس شیشی کے اندر ڈالا، حضور نے کہا جاؤ یہ گھر لے جاؤ، جب خوشبو کی ضرورت پڑے یہ پسینہ اپنے جسم پر لگا لینا، تمہارے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ خوشبو لے کر چلے گئے، مگر جب وہ جس دن ان کا خوشبو لگانے کا ارادہ ہوتا، پسینہ حضور کا تھوڑا سا نکال کر اپنے جسم پر لگا دیتے تھے، اپنے جسم پر حضور کا پسینہ لگانے کی دیر ہوتی تھی کہ ساری گلیاں حضور کے پسینے کی خوشبو سے معطر ہو جاتی، اور اس محلے میں ان گھر والوں کا نام ہی خوشبو والوں کا گھر پڑ گیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں بڑی لطیف بات کہ اگر ہم مسجد نبوی میں جاتے حضور ہمیں بیٹھے نہ ملتے، اگر مسجد نبوی میں حضور کو ڈھونڈنے جاتے حضور مسجد میں نہیں ہے، اپنے حجرے مبارک میں نہیں ہے، کاشانہ اقدس میں آرام فرما نہیں ہے، کاشانہ اقدس سے باہر آ گئے ہیں، مسجد نبوی سے باہر آ گئے ہیں، وہاں بیٹھے نہیں ہیں، تو ہم کیا کرتے تھے؟ کیا کسی سے پوچھتے تھے کہ حضور کہاں گئے؟ حضور شمال کو گئے، جنوب کو گئے، آگے گئے، ادھر گئے، دائیں بائیں کہاں گئے؟ فرمایا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہم گلیوں میں چلے جاتے تھے، جس گلی سے حضور گزرتے وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی تھی، ہم حضور کی خوشبو سونگتے سونگتے حضور کو تلاش کر لیا کرتے۔ واہ 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 سبحان تو اللہ۔ حضور کے ظاہری حسن کی بات آئے تو یہ تو پسینے کی بات ہے، نہ جانے حضور کی حسن کی باتیں بندہ چھیڑتا چلا جائے زندگی ختم ہو جائے گی، مگر حسن مصطفیٰ کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو بات وہی عقیدے کی کہ اللہ نے نبیوں میں یہ ضروری قرار دیا کہ جو نبی میں بناؤں گا انتہائی خوبصورت بناؤں گا۔ حسن کی مثال
اور جو بے مثال حسن کسی کو ملا تو وہ ہمارے آقا و مولا کو ملا۔ اب حضور کے حسن کی بات تو کیا وراء الورا ہے، ہم حضور کے آل کے حسن کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا آپ سارے آباد، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جس عرصے کے اندر ہم بیٹھے ہیں، اس پر جتنا بڑا احسان حضرت پیر مہر علی شاہ نے کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا۔ فتنہ قادیانیت کو اگر زمین بوس کیا ہے تو وہ سید پیر مہر علی شاہ نے فرمایا۔ اس لیے حضرت پیر مہر علی شاہ کا نام لبوں پر آتا ہے تو دل کو راحت ہے۔ آپ کا نام کسی کے سامنے لو، دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ کا شہرہ عام تھا، لوگ جانتے تھے کہ حضور کے سچے آپ کے آل میں سے ہیں، آپ کے خانوادے سے ہیں، خانوادہ غوث الاعظم سے ہیں۔ ایک دن 3 دوست ملے اور کہا کہ یار چلتے ہیں، حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ تینوں دوست چلے گئے، حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ کی خدمت میں بیٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت کی باتیں سنتے رہے، میٹھی باتیں، اللہ کی یاد کی باتیں، حسن مصطفیٰ کی باتیں، اہل بیت اطہار کی محبت کی باتیں، سراپا اللہ کے حضور عز و نیاز کی باتیں، اللہ کے ادب کی باتیں، اولیاء کی ادب کی باتیں، اور اولیاء کا سردار سامنے بیٹھا ہے۔ باتیں سنتے رہے، جو دعا کروانی تھی وہ دعا کروانا بھول گئے۔ واہ واہ واہ۔ جب کافی دیر بعد اٹھ کر آئے، دور آ گئے گولڑا شریف سے، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار تم نے حضرت سے دعا کروائی ہے؟ کہا یار میں نے تو نہیں کروائی۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا یار میں نے بھی نہیں کروائی، میں تو بھول گیا۔ او یار تیری بھی ایک عرض تھی، تو نے دعا کروائی؟ کہا یار میں بھی بھول گیا، دعا نہیں کروا سکا۔ تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا اپنی پوٹوہاری زبان کے اندر، او یارا دعا بھاوے نہ کرا سکیا مگر چند جیا سید تکی جو ہے کہ دعا چاہے نہیں کروا سکے مگر خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آ رہے۔ یقین رکھو کہ حضور کے خانوادے سے اس دور کے اندر جو حضور کے خون کا حامل، جو حضور کے علم کا حامل، اہل بیت اطہار میں اس دور میں جو سب سے بلند مقام رکھنے والا ہے، اس سید کا چہرہ دیکھ کر واپس۔ واہ واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ خالی ہاتھ نہیں جا رہے بلکہ حسن مہر علی دیکھ کر جا رہے ہیں۔ اور وہ بھول کیوں گئے؟ کہا بھول اس لیے گئے کہ صحابہ نے بھی حضور سے پوچھا تھا۔ توجہ ہے نا سارے احباب؟ صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا اے ہمارے آقا و مولا، ہم کس کی محفل میں، کس کی صحبت میں بیٹھا کریں؟ تو حضور نے فرمایا ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو جن کا چہرہ دیکھو تو تمہیں رب ذوالجلال یاد آتا ہے۔ تو جب رب یاد آتا ہے تو دنیا کی فکر بھول جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو انسان بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مسبب الاسباب یاد آتا ہے، وہ ہر کسی کا خالق یاد آتا ہے، وہ ہر کسی کا رازق یاد آتا ہے۔ جب اپنا خدا دل میں آ کر بستا ہے اور کسی کا چہرہ دیکھو اور اللہ یاد آ جائے تو فکر و فاقہ بھول جایا کرتا ہے، پریشانیاں بھول جایا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو حضرت مہر علی کا چہرہ وہ تھا کہ جس کو دیکھو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جب اللہ یاد آتا ہے تو انسان کو ساری فکریں بھول جایا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی، انہی کے دور میں حسن مصطفیٰ کی بات تو ہم کیا کریں کہ وہ تو وراء الورا ہے۔ اس دور میں ہم سے چند سالوں پہلے کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ایک دجال نے، ایک کذاب نے جھوٹا دعویٰ کیا، اور یقین جانو اگر کوئی اس کی شکل دیکھے تو اتنی منحوس شکل ہے کہ اس کی شکل پر تھوکنے کا دل بھی نہیں کرتا، اتنا منحوس ہے۔ اور اللہ نے تو اپنے انبیاء کو کتنا خوبصورت بنایا، کتنا حسن عطا فرمایا ہے۔ اور فقط میں کہتا ہوں آپ کو حضرت پیر مہر علی شاہ کی مناظرے کا حال تو معلوم ہے، مباہلے کا حال تو معلوم ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ اس دور کے اندر وہ قذاب مرزا قادیانی اگر حضور حضرت پیر مہر علی شاہ کے سامنے آ جاتا تو سارے کہتے
کہ جس کی آل میں سے حضرت پیر میرے علی شاہ کے حسن کا یہ عالم ہے تو کملی والے کے حسن ہے واہ واہ سبحان تو اللہ یقین رکھو اپنی اولاد کو اولیاء کی محبت سکھاؤ بے شک اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ بے شک اپنی اولاد کو عقیدہ ختم نبوت ان کے دلوں میں مضبوط کرو حضور سے محبت مضبوط کرو حضور کی حسن کی باتیں سناؤ حضور کی میٹھی گفتگو سناؤ وہ تمہارے بھی مؤدب بنیں گے حضور سے بھی محبت کرنے بے والے شک بے شک اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے اور جتنے احباب نے یہ محفل سجائی ہے جو احباب حاضر ہوئے ہیں جنہوں نے اس محفل کو 4 چاند لگائے ہیں اور جو بڑی دیر سے بیٹھے ہیں اللہ رب العزت ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے